الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وہ اللہ ہی الہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ الہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی بادشاہ حقیقی ہے، وہ پاک ذات ہر عیب سے ہے، سلامتی امن دینے والا، نگہبان، غالب زبردست بڑائی والا، اور اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے 28ویں سپارہ کی سورہ حشر کی آیت نمبر 22 اور 23 تلاوت کی ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ ان دونوں آیات کا ترجمہ آپ حضرات نے سن ہی لیا ہے۔ اس کا اگر خلاصہ نکالا جائے وہ یہی ہے کہ اللہ پاک سب کچھ کرنے والا ہے، علم اور قدرت اسی کا ہی کامل ہے، تمام عیوب اور فتور سے پاک، ہر نقائص سے پاک، تمام کمزوریوں سے پاک صرف اللہ ہی ہے۔ اس کے اندر دعوے بھی ہیں اور دلیلیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ جو دعوے ہیں وہ سب اللہ ہی کے ہیں کہ اللہ پاک تمام عیوب سے پاک ہے، نگہبان ہے اور زبردست غالب ہے، حکمت والا ہے، تمام شریکوں سے پاک ہے۔ اور یہ جو دعوے ہیں، جو دلیل ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور میں یہ نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی نبی کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں ایک ساتھی تھے ہمارے، بلکہ ہیں ابھی بھی، ننکانہ کی طرف سے آتے تھے۔ انہوں نے پچھلی دفعہ ایک بات کی تھی، بڑی زبردست بات کی تھی، سرکاری ملازم ہیں۔ وہ کہتے تھے جی کہ میں تو ایک سرکاری ملازم ہوں، گاڑی چلاتا ہوں، میرے جو مالک ہیں وہ مجھے سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر لے جاتے ہیں، تو ان سے کہہ رہے ہیں میں نے ایک سوال کیا کہ سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تو ایک اللہ کے ولی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، کوئی شک نہیں ان کی بزرگی میں، آپ ان کو داتا بھی کہتے ہیں، انہیں رزاق سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ یہ جو جن کو آپ داتا سمجھ رہے ہیں، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کا داتا کون تھا اس وقت؟ ان کا رزاق کون تھا؟ مشکل کشا کون تھا؟ اب جب یہ کچھ عرصہ رہ کر جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، پھر اللہ کے ہاں تشریف لے گئے، اب منو من مٹی کے نیچے چلے گئے، اب یہ داتا بن گئے ہیں۔ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت ان کا داتا کون تھا؟ اس وقت تو یہ کسی کچھ بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہیں تو ان کو پالنے والا کون تھا؟ ان کی بولی سمجھنے والا کون تھا؟
نہ ماں سمجھ سکتی تھی، نہ باپ سمجھ سکتا تھا، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، صرف اللہ ہی سمجھنے والا تھا۔ یہ انہوں نے بات بڑی زبردست کی ہے، اور وہی یہی آیات جو آپ سامنے میں تلاوت کی ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ تمام عیوب سے پاک ہے، تمام خامیوں سے پاک ہے، فطور سے پاک ہے، غالب ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ تو داتا تو وہ ہوتا ہے جو تمام جہان کو پالنے والا ہے، سب کی مشکلیں حل کرنے والا ہے۔ تو سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی سے کوئی شک نہیں۔ تو یہ خوبیاں ان میں تو نہیں ہیں، یقیناً وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اس بات کا انہوں نے جواب کوئی نہیں دیا، باقی اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، انہیں ہدایت ملتی ہے نہیں ملتی، لیکن اس نوجوان کا ماشاءاللہ عقیدہ بالکل صاف ستھرا ہے۔ انہوں نے ان کو لاجواب کر دی ہے کہ جنہیں آپ مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت ان کی مشکل کشائی کون کرتا تھا، حاجت روائی کون کرتا تھا؟ اب جب یہ زمین کے اندر چلے گئے، من مٹی اندر چلے گئے، تو ان پھر یہ ساری خدائی طاقتیں ان کے اندر ہی آ گئی ہیں۔ اس وقت نہیں تھیں، جب حیات تھے، زندہ تھے، جب جوان تھے، اس وقت ان کی مشکل حل کرنے کو والا کون تھا؟ تو باقی اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، اللہ پاک ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے۔ تو یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں اس عقیدے پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، یعنی وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ وہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ دنیا والوں کے روبرو ہو رہا ہے یا جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا، اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہت اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا علی شان اور عظیم الشان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، کئی دنوں سے یعنی کئی جمعہ کے بیانات میں قرآن حکیم کی یہ سب سے عظیم آیت رتبے کے اعتبار سے بھی اور معنی اور مطلب کے اعتبار سے بھی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی غالب گمان یہی ہے کہ سبھی مسلمانوں کو یہ یاد ہوتی ہے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ پچھلے بیانات کے اندر بھی اس کی نشاندہی کر چکا ہوں کہ اس آیہ کریمہ کو عظیم آیت کیوں کہا جاتا ہے، اس میں کیا ہے۔ آپ نے اس کے ترجمے میں، میں نے مختصر سا ترجمہ کیا ہے، تفصیل اور تشریح ابھی نہیں آئی۔ جو پہلا جملہ ہے اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، یعنی اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت پکار کے لائق نہیں۔ میں نے اس لفظ الہ کے بارے میں ایک سے زائد مرتبہ آپ حضرات کی توجہ مبذول کرائی کہ الہ کسے کہتے ہیں، اور اس آیہ کریمہ کا یہ اتنا عظیم رتبہ اور مرتبہ اور مقام کس سبب سے ہے۔ یوں تو ساری آیتیں اللہ پاک کی اتاری ہوئی ہیں، قرآن کریم سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے، لیکن اس آیہ کریمہ جو اللہ کا کلام ہی ہے، اس کو اتنا بڑا رتبہ کیوں ملا؟ اور میں اس سے پہلے بھی کچھ توجہ آپ کی مبذول کرا چکا، اللہ کرے کہ آپ کے ذہن میں وہ باقی رہ چکی ہوں۔ اس آیہ کریمہ میں دین اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ، بنیادی مسئلہ بیان ہوا ہے، وہ بڑا مسئلہ جس کے لیے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام خالق کائنات نے اس دھرتی پر بھیجے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور وہ انہوں نے ایسا کیا۔ میں پہلے بھی بار بار آپ حضرات کو اس طرف متوجہ کر چکا ہوں کہ کسی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس کا تذکرہ جو قرآن کریم کے اندر آیا ہے، یوں تو 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر ہیں، لیکن کوئی 30 کے قریب انبیاء کرام کے نام ہیں قرآن حکیم کے اندر، سب کے نام نہیں، اور ان کے نام ہونے کے باوجود ان کی تعلیمات بہت ہی مختصر ہیں، ایک ہی جیسی ہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں یقیناً اپنے اپنے زمانے میں تھیں، لیکن ان شریعتوں کے اندر ان کے احکامات، تفصیلات اس کی نہیں، قرآن کریم نہیں بتا رہا۔ قرآن حکیم نوح علیہ السلام سے بات شروع کرتا ہے، اور ان کی دعوت، ان کی تبلیغ، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب بیان کرتا ہے۔
لیکن نوح علیہ السلام کی شریعت کے اندر کوئی عبادات یقیناً ہوں گی، ان کا تذکرہ قرآن نہیں کرتا۔ مثلا ہمارے آقا آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قرآن بیان کرتا ہے تو ان میں عبادات کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی دعوت دی تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازوں کے احکام بھی آئے، اور رسول اللہ نے نمازیں ادا فرمائیں، اور آپ نے اپنی امت کو نماز پڑھنے کی تعلیم دی، اور اس کی ساری تفصیلات احادیث طیبہ موجود ہیں۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بے شمار علماء نے اپنے اپنے زمانے میں کتابیں لکھی نماز کے مسائل پر، بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئیں۔ میں نے بھی ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا۔ ہمارے ایک دوست یہاں نماز پڑھنے آتے تھے، بنیادی طور پر قصور کے رہنے والے تھے، لیکن یہاں قریب ہی ان کا گھر تھا اور کاروباری انسان تھے، دوائیوں کی ان کی کمپنی تھی۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میری فیکٹریوں کے اندر بہت سارے نوجوان کام کرتے ہیں لیکن انہیں نماز پڑھنا نہیں آتی، نماز کے مسائل نہیں معلوم۔ اگر آپ اس پر خود لکھ دیں یا مجھے بتا دیں، میں کسی سے جا کر لکھوا لوں۔ میں نے کہا کہ مجھے تو نہیں اندازہ کہ آپ لکھوا لیں گے، اتنی فرصت کم ہوتی ہے لوگوں کو۔ علماء جو اتنی صلاحیتوں کے مالک ہیں وہ اور بہت سارے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ میں نے کہا مختصر سے رسالہ میں لکھتا ہوں۔ 7-8 دن کے اندر میں نے ایک رسالہ لکھا، تقریباً 100 صفحے کا تھا، نماز مصطفیٰ کے نام سے۔ وہ انہوں نے چھاپ دی، کئی ہزار کی تعداد میں چھاپ کر لے گئے۔ تقسیم کی ہوگی کہاں کہاں گئی، مجھے تفصیلات کا علم نہیں، لیکن مجھے جس آدمی نے بتایا کہ لگا آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہمارے ملی ہے، ہمیں بہت اچھی لگی ہے، ہمیں آپ کی طرف سے مل سکتی ہے۔ میں نے کہا میرے پاس تو نہیں، وہ تو خرچ کسی اور مسلمان بھائی نے کیا تھا، وہ لے گئے سارے کے سارے۔ قصہ مختصر پھر بلاخر مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا، پھر دوبارہ میں نے اس کو چھاپا اور کئی ہزار کی تعداد کے اندر چھپی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس میں مسائل تھوڑے ہیں۔ دوبارہ پھر میں نے اس کو لکھا، تقریباً 1 سال لگ گیا مجھے لکھنے میں دلائل کے ساتھ، اور پھر وہ چھپی۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہوگا شاید 2 قسم کی چھپی ہے، کچھ دلائل والی ہے، کچھ دلائل کے بغیر ہے۔ تو دلائل والی جو 350 صفحے کے ساتھ اس سے زیادہ ہے، مجلد بھی ہے، اور بغیر دلائل کے تقریباً 150 صفحے سے زیادہ ہے، وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر چھپی ہے اور چھپ رہی ہے، لوگوں کے پاس ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے اور جو پڑھنے والے ہیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ علماء نے اپنے اپنے زمانے میں کتابیں لکھی، جس زمانے میں وہ گزرے اس زمانے کی جو زبانیں تھیں ان زبانوں میں لکھی۔ کسی نے عربی میں لکھی، کسی نے فارسی میں لکھی، کسی نے دوسری زبانوں میں، تو اردو والوں نے اردو میں لکھی۔ ہمارے اس پاکستان میں بے شمار علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اردو زبان کے اندر۔ میں نے جو ابھی ذکر کیا کتابچہ لکھا ہے واللہ العظیم، وہ پاکستان میں ہر جگہ کے اندر پہنچ چکا ہے، اور ناروے تک، اور شاید جرمنی اور ان علاقوں کے اندر بھی ہمارے احباب پہنچا چکے ہیں۔ مجھے ٹیلی فون آتے رہتے ہیں، وہاں سے جو دوست آتے ہیں پھر میں ان کو دے دیتا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے میں نے لکھی ہے، اور اللہ کی توفیق سے میں دے دیتا ہوں، کسی سے پیسہ نہیں لیتا۔ یہ دعا کریں کہ خدا بندہ کو راضی ہو جائے اور لوگوں کی ہدایت کا سامان بن جائے۔ الحمدللہ العظیم یہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی
آپ کو بتا دیتا ہوں، میرا ارادہ ہے جہاں میں پیدا ہوا ہوں اور جہاں میرے آباء و اجداد گزرے ہیں، یہ دو بستیاں ہیں۔ جہاں میں پیدا ہوا وہ یوں سمجھیں کہ ریگل چوک اس کا ماحول کا علاقہ، اور میرے والد صاحب اور جو دادا پیدا ہوا جیسے شادرہ سے پرے، لیکن سب لوگ ہمیں جانتے ہیں اور بڑے ادب سے احترام سے جہاں بھی ملتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ جہاں تو الحمدللہ ہزاروں کی تعداد کے اندر یہ کتاب میں تقسیم کر چکا ہوں، ان لوگوں کا بھی حق ہے، تو میں نے ابھی اپنے ایک دوست سے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان سے کہی شاید کتاب چھپ چکی ہوگی، آج کل مجھے مل جائے گی، تو میں نے لے جا کر ان گھروں کے اندر ایک ہی کتاب دینی۔ پتہ نہیں زندگی کا دوبارہ پھر ادھر جانا ہو یا نہ ہو، آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اس ارادے کے اندر کامیاب کر لے، اور جس کے لیے میں محنت کر رہا ہوں اللہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ خیر، بات کر رہا تھا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، جس طرح عبادت کی ایک قسم نماز ہے، یہ ہمارے سامنے قرآن بیان نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی تبلیغ بیان کرتا ہے، لیکن ان کی نماز عبادت کا طریقہ بیان نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مسائل ہوں گے وہ بیان نہیں کرتا، روزے کے مسائل ہوں گے وہ قرآن نہیں بتاتا، حج کے مسائل ہوں گے وہ قرآن نہیں بتاتا، دیگر مسائل ہوں گے۔ اس لیے کہ دین کا سب سے اہم سب سے بڑا مسئلہ، جس مسئلے کے لیے خدا نے پیغمبر بھیجے، جس مسئلے کے لیے آسمانی کتابیں اتاری، جس مسئلے کے لیے نبیوں نے مارے کھائیں، سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مار کھائی کہ جس کو میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے، اور بیان کریں گے تو ذہنی اذیت کا ہمارا سامان بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالآخر مکہ معظمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ جانا پڑا اسی مسئلے کی خاطر، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں رہتے ہوئے جیسی زندگی گزاری، ایک دفعہ لوگوں سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، لوگوں، میرے شہر کے لوگوں، میرے شہریوں، میرے بھائیوں، بتاؤ کہ اتنا عرصہ جو میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، اس میں تم نے کچھ دیکھا تو ہوگا، میں نے جوانی بھی اس میں گزاری ہے، تو کوئی میرے اندر سچائی، جھوٹ، فریب، فراڈ کوئی چیز دیکھی؟ سب نے مل کر کہا جربنا لک مرارا، ہم نے آپ کو سرسری نظر سے نہیں دیکھا، ہم نے تجربہ کر کر کے دیکھا آپ کو۔ فما وجدنا فیک الا صدقا، سوائے سچائی کے، راست بازی کے، اچھائی کے، آپ کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس کے باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، راست بازی، دیانتداری، امانت داری کا ہر شخص معترف تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بنیادی مسئلہ ان کے سامنے رکھا کہ دیکھیے بھائی، اگر مجھے اچھا سمجھتے ہو، دیانتدار سمجھتے ہو، سچا راست باز سمجھتے ہو، تو یہ بات مان لو، اور وہ یہی ہے کلمے کے اندر قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو اپنی زبان سے۔ وہ جانتا تھا اس کا معنی، میں اور آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اگر جانتے ہیں تو یہ ظاہر قسمت، نہیں جانتے تو پھر جاننا لازمی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، مرادیں پوری کرنے والا نہیں۔ یہ تھا اس کا معنی۔ اتنی بات کہنی تھی اللہ کے پیغمبر نے کہ سارے کے سارے بھڑک گئے، اٹھ کر ادھر بھاگے ادھر بھاگے، اور برا بھلا کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاگے۔ ہم تو آپ کو سمجھتے تھے بڑے اچھے دیانتدار آدمی، اور آج آپ نے ایسی بات کہی تھی جو ہمارے آباء و اجداد نے کبھی نہیں کہی تھی۔ حتیٰ کہ آپ سن چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خون، اپنا چچا ابو لہب، اس نے پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا اور کہنے لگا لوگوں مت مانو ان کی بات کو، یہ تو ایسی اول پھول باتیں بولتے رہتے ہیں معاذ اللہ۔ اور اتنا تنگ کیا اللہ کے پیغمبر کو، بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا۔ آپ حضرات حرمین شریفین گئے ہیں، خدا آپ کی جانے کو قبول فرمائے اور بار بار وہاں لے جائے۔ وہاں جب آپ مکہ شہر کے اندر دو پہاڑیاں ہیں، ایک پہاڑی تو وہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، جس کے اندر ایک غار ہے، غار حرا کہتے ہیں، اس کو صفا پہاڑی کہتے ہیں۔ نہ صفا نہیں، صفا تو وہ
حرم شریف کے اندر یہ ہے۔ دوسرا ایک پہاڑ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ چھوڑتے وقت اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات گزاری۔ آپ یقیناً گئے ہوں گے، میں نے اس پہاڑ تک جانے کی کوشش کی 2-3 دفعہ، ہر دفعہ کوشش کی کہ آپ چلا جاؤں، لیکن اللہ کی شان وہ اتنا اونچا ہے کہ میری ہمت نہیں بن سکی کہ میں اس میں پہنچ سکوں۔ بس کوشش یہ کی ہے، قبولیت میرے اللہ کے پاس ہے۔ اس کو غار ثور کہتے ہیں، جس میں وحی آئی وہ غار حرا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت نکلتے وقت 3 راتیں گزاری۔ اس کو غار جبل ثور کہتے ہیں، یعنی وہ پہاڑ جو ثور کے نام سے ہے۔ اس میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں گزاری، اس لیے کہ مکی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں برداشت کرتے تھے؟ رسول اللہ سے کیا مانگتے تھے؟ کچھ نہیں مانگتے تھے، اتنے کہ لوگوں یہ بات کہہ لو، مان لو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ یہ جو میں بار بار ایک چیز آپ کی طرف توجہ سے مبذول کراتا ہوں، آپ حضرات ذہن نشین فرما لیں، اور اس طرح ذہن نشین فرما لیں کہ آپ کی اپنی زبانوں پر بھی یہ چیز موجود ہو کہ جب آپ اپنے گھر میں بات کریں بچوں سے، خواتین سے یا دوستوں سے، تو تم یہی بات کریں۔ ایک ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلا خدا کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا۔ ایک ایک جملہ خدا کی بارگاہ کے اندر ریکارڈ ہو جائے گا۔ قرآن حکیم کے اندر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان زبان سے کوئی لفظ بولتا ہے، وہ لفظ نکلتے ہی خدا کے کارندے تیار ہوتے ہیں ان کو نوٹ کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رہنا مشکل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار ثور میں گئے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ساتھیوں میں اس شخص کا کوئی ثانی نہیں، سیدنا صدیق اکبر جیسے کوئی ثانی نہیں۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء میں نہیں، جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، کسی بھی پیغمبر کو ایسا ساتھی نہیں ملا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اور کئی دفعہ یقیناً میری زبان سے سنا ہوگا، آپ نے دیگر علماء سے سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، ثور پہاڑی کے آخر میں پہنچے، وہ ایک غار تھا، اس سے پہلے کبھی ابوبکر صدیق اس میں نہیں گئے تھے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، وہ اجاڑ جگہ تھی۔ ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی، یا رسول اللہ تھوڑے آپ رکیں، میں اندر جاتا ہوں۔ لائٹیں نہیں تھیں، اندھیرا تھا، میں اندر جاتا ہوں، جا کر دیکھتا ہوں خدا نخواستہ کوئی موذی چیز، کوئی سانپ، کوئی بچھو، اس طرح کی چیزیں ایسی ویران جگہوں کے اندر ہوتی ہیں، میں دیکھ لوں اور اطمینان کر کے پھر آپ سے درخواست کروں گا، آپ تشریف لے جائیں۔ ابوبکر صدیق اندر گئے، خدا کی کھربوں رحمتیں نازل ہوں، کھربوں رحمتیں نازل ہوں پر، ایسا کسی ماں نے جنا نہیں، اور اس دھرتی پر خدا نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اور آسمان کی کھال کے نیچے ایسا نہیں پیدا ہوا، کسی نبی کو ایسا ساتھی نہیں ملا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابوبکر صدیق اندر گئے، اندھیرا تھا غار کے اندر، ہاتھ مارتے رہے، ٹٹولتے رہے، کچھ سوراخ دیکھوں، تو جو سوراخ میں مسئلہ آیا تھا، ان کی کچھ چادر سے چادروں کی چادر کو پھاڑتے اور اس کے اندر ان سوراخوں کو بند کرتے رہے۔ اللہ اکبر، ایک سوراخ رہ گیا تو کہنے لگے کوئی بات نہیں، میں اپنا پیر رکھ دوں اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، تھکے ہوئے تھے، کافی راستہ تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھے تو حضور سے درخواست کی کہ آپ اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کر تھوڑے سے لیٹ لیں، تھک گئے ہیں۔ کسی نے ماں نے جنا ایسا سوچ سکتا ہے کوئی انسان؟ یہ تھکاوٹ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی تو ابوبکر صدیق کے لیے نہیں تھی، یقیناً تھی، لیکن ابوبکر صدیق سب کچھ قربان کر رہے تھے۔ اللہ اکبر،
تو جس وقت لیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی. ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں اندھیرے میں. اللہ کی شان، جس طرف انہوں نے اپنا پاؤں رکھا تھا ابو بکر صدیق نے، وہاں ایک ناگ نکلا کالا. یہ کالے سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں اب بھی. اس نے ابو بکر صدیق کے پاؤں کو ڈسا. اور طرح کہ سانپ کا ڈسنے سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کی خاطر ہلے نہیں، وہ ساری تکلیف برداشت کی. یہ میں دوستو آپ حضرات سے، آپ کو میں بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں، اپنا مخلص صاحب سمجھتا ہوں. میں آپ کا خادم ہوں. میں جو کچھ آپ کے کہہ رہا ہوں اس کو ذہن نشین فرمانے، ذہن سے اتارے نا. یہ بتانا ہی چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی ملے جو اس دھرتی پر کسی پیغمبر کو نہیں ملے، کسی ماں نے جنے نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہلے نہیں اور تکلیف برداشت کی، تا کہ اس قدر تکلیف ہوئی کہ آپ کے آنسو آنکھوں سے نکلے درد کی وجہ سے، اور نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پر گرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کی گود میں تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ آنسو گرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. آپ نے فرمایا اب بکر معاملہ کیا ہے، کیا صورت؟ ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ کالے نے ڈس لیا. یہ لفظ میں بول رہا ہوں، آپ حضرات سمجھتے ہی ہیں، سانپ نے ڈس لیا ہے. ابو بکر صدیق اور اس کی تکلیف کی وجہ سے ایسا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں؟ انہوں نے بتایا کہ سانپ اس جگہ میں ڈسا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے لعاب نکال کر اس جگہ کا لگایا جہاں سانپ نے ڈسا تھا. اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لعاب جو کہ صدیق کے پاؤں پر لگا تو ان کو آرام آ گئی. سبحان اللہ. قربان جاؤں بکر صدیق پر، ان کے پاؤں پر بھی، کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان مبارک جس پر خدا کی وحی جاری ہوتی تھی، خدا کی وحی بولتے تھے، اس زبان مبارک سے نکلا ہوا لعاب ابو بکر صدیق کے پیروں پر لگتا ہے. اس پیر پر بھی قربان جائیں. میں یہ ساری کہانی آپ کو بار بار نہیں سناتا، اس وقت توجہ دلاتا ہوں کہ مسئلے کی اہمیت کیا ہے. اس مسئلے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق مکہ معظمہ سے نکلے. مسئلہ یہی تھا جو اس آیہ کریمہ کے اندر بیان ہوا، لا الہ الا اللہ. اس کو مت بھولیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. یعنی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، پیدا کرنے والا نہیں، موت دینے والا نہیں، رزق دینے والا نہیں، اولاد دینے والا نہیں. جو کچھ بھی کرنے والا ہے وہ صرف اللہ ہی ہے. یہ مسئلہ تھا اصل. اس کے لیے مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا. پھر اگلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ طیبہ کے لیے جانے لگے. اور یہ سڑکیں نہیں تھیں، ٹرینیں نہیں تھیں، بسیں نہیں تھیں، کاریں اور موٹریں نہیں تھیں، موٹر سائیکل نہیں تھے، پیدل چلے. آپ اندازہ فرما لیں کہ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کا فاصلہ اتنا ہے جتنا لاہور سے پشاور، اتنا ہی فاصلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے بیان کرنے کے اندر کوئی کمی ہو، کسی واقف کار سے اسے پوچھ لیں آپ، تو آپ اندازہ کر لیں گے. لیکن میں نے اس معلومات حاصل کی، اتنا ہی فاصلہ تقریباً. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ طیبہ، چونکہ باقی باتیں میں نہیں کرتا، مدینہ طیبہ میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی 13 سال گزارے. 13 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوائے اس ایک مسئلے کے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں بیان فرمایا، نہ کوئی اللہ کی وحی اس کے سوا نازل ہوئی. جو وحی میں نازل ہوئی تو اسی مسئلے کی تشریح کے لیے، عقیدوں کی اصلاح کے لیے. آپ بھول نہ جانا میرے دوستو، میں تو اتمام حجت کر چکا خدا کی بارگاہ کے اندر، میں نے پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے، مجھے جواب دہ ہونا ہے. آپ بھی بھول نہ جانا، آپ نے بھی بالآخر خدا کے سامنے جانا ہے. اور آپ
کو اللہ نے جو زبان دی ہے، جو بیان کرنے کا ملکہ عطا فرمایا، اس سے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ پھر دوستوں یاروں تک یہ بات پہنچائیں. اس کا فائدہ انشاءاللہ اگلے عالم کے اندر پہنچ کر ہوگا. میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ مسئلہ یہی ہے، اہم مسئلہ یہی ہے، ضروری مسئلہ یہی ہے. اس کے لیے نوح علیہ السلام سے سلسلہ شروع کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سلسلہ جرا. 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجے. ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے کے اندر کام کیا. قرآن کریم سے ہمیں یہ پتہ چلتا، آپ نے تلاوت کے دوران دیکھا ہوگا، قرآن کریم بتا رہا ہے کہ نبیوں کو لوگوں نے قتل کیا. اس مسئلے پر نبیوں نے کسی سے سیٹ نہیں مانگی تھی کہ مجھے ووٹ دینا بھائی. اس مسئلے پر یہ مسئلہ بیان کیا، لوگوں نے پھر قتل کیا پیغمبر کو. یقتلون النبیین بغیر حق، نہ حق قتل کیا پیغمبروں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. سب سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے، اور اس مسئلے کو بیان کرنے والی یہ آیت ہے جو بار بار میں آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں. اس آیت کو اتنا بڑا رتبہ ملا کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑے مسئلے کو بیان کیا، سب سے اہم مسئلہ اس نے بیان کیا ہے. اس مسئلے کے اندر سب سے پہلے دعویٰ یہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں. یہ الہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے بھی میں قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے آپ کی توجہ مبذول کرا چکا ہوں. مثال کے طور پر سورہ انعام ہے، اس کی ایک آیت میں پیش کرتا ہوں. الہ کا معنی قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم. میرے لاڈلے پیغمبر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، لوگوں بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ تمہارے کان چھین لے یعنی شنوائی ختم کر دے، وابصارکم آنکھیں چھین لے یعنی بینائی ختم کر دے، وختم علی قلوبکم تمہارے دلوں پر بھی مہر لگا دے، دلوں کی صلاحیتیں سمجھنے کی ختم ہو جائیں. من الہ غیر اللہ، پھر بتاؤ اللہ کے سوا کون الہ ہوگا، یعنی مشکل کشا ہوگا. یاتیکم بہ، یہ جو تکلیفیں تمہیں پہنچی تمہیں واپس لا کر دے گا. جو واپس لا کر دینے والی ذات ہوگی اس کو الہ کہتے ہیں. اس کو نہ بھولنا میرے دوستو. بالآخر میں نے بھی ایک دن آپ دیکھیں گے کہ اس ممبر پر نہیں ہونا، میں نہیں ہوگا، خدا بلا لے گا. کسی انسان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جب تک میری سانس چل رہی ہے، میری زبان چل رہی ہے، تو میں آپ حضرات تک یہ بات پہنچا رہا ہوں تاکہ میں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاؤں. یہ قرآن کی آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 46 ہے. پھر پڑھتا ہوں. قل ارائیتم، میرے پیغمبر میرے لاڈلے حبیب لوگوں کو کہہ دے، ارائیتم بتاؤ تو صحیح، ان اخذ اللہ اگر لے لے اللہ، سمعکم تمہارے کان، تمہاری قوت شنوائی چھین لے، سننے کی صلاحیت ختم کر دے. وابصارکم اللہ تمہاری آنکھیں چھین لے یعنی بینائی ختم کر دے، دیکھ نہ سکو. وختم علی قلوبکم تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، یہ سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ چھین لے. پھر بتاؤ من الہ غیر اللہ. من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، پھر کون اللہ کے سوا الہ ہوگا، یعنی مشکل کشا ہوگا، حاجت روا ہوگا، جو تمہیں بینائی واپس لا کر دے، سننے کی صلاحیت واپس لا کر دے، سمجھنے کی صلاحیت واپس دے دے، اس کو الہ کہتے ہیں. اس آیت کریمہ کا سب سے پہلے کہ اللہ لا الہ الا اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. میں قرآن کے حوالے سے اس کا معنی بیان کر رہا ہوں. قرآن بتا رہا ہے کہ الہ کون ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر آگے اللہ فرماتا ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب، تمہارے پالنے والا.
لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں. بار بار قرآن بتا رہا ہے. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے. فاعبدوہ، اسی کی بندگی اور عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز کا کارساز ہے. پھر فرمایا قل ارأیتم، میرے حبیب لوگوں سے کہہ دیے بتاؤ تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم اللیل، اگر تمہارے دن ختم کر کے رات ہی رات کر دے، اندھیرا ہی اندھیرا کر دے، سرمدن الی یوم القیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، بتاؤ پھر اللہ کے سوا کون ایسا حاجت روا مشکل کشا ہے تمہیں واپس لا کر دے دے، تمہاری روشنی واپس لا کر دے دے، رات کو ختم کر دے. اس کے لیے بھی قرآن نے کیسے کیا لفظ، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں. الہ اس کو کہتے ہیں جو ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، ساری مشکلیں آسان کرنے والا ہے. پھر فرمایا قل ارائیتم، میرے لاڈلے حبیب نے بتا دے لوگوں بتاؤ تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم النہار، رات کی بجائے دن کے بارے میں فرمایا اگر اللہ دن ہی دن بنا دے، سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت دن تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، پھر اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہارے لیے رات لائے جس میں تم آرام کر سکو. یہ قرآن کریم جا بجا کہتا ہے. میں اس لیے آپ حضرات کی توجہ مبذول کراتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کیا کریں، لیکن ترجمے کے ساتھ کریں تو ظہیر قسمت. خدا آپ کو لمبی زندگی صحت والی دے اور قرآن کی رغبت دے دے، قرآن کی محبت دے دے، قرآن کی سمجھ دے دے، اور آپ کے گھر کو خدا قرآن کے نور سے منور کر دے. اللہ اکبر. اتنی بات میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، یہ ترجمہ جو میں نے آیتوں کا پڑھ کر بیان کیا ہے، آپ کو سکون آیا، لذت آئی ہے؟ سبحان اللہ. اللہ قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے، قرآن کے فہم نصیب فرمائے. میں تو ایک گنہگار سا آدمی ہوں، ایک معمولی سے طالب علم ہوں، بس خدا کی طرف سے اس مسجد کے اندر یہ کام کرنا تھا. میں خود قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس وقت میں بیان کر رہا ہوتا ہوں تو میں یہ بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنا سکون مل رہا ہوتا ہے، کتنی راحت مل رہی ہوتی ہے، کتنی مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. لیکن آپ حضرات کو دیکھ کر مزید خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے سامنے ہمارے مسلمان بھائی بیٹھ کر خدا کا قرآن سننے کے لیے سن رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں خدا قرآن کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے. ایک اور آیت، قرآن کی آیتیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر عجیب سی سرور والی کیفیت ہوتی ہے. سمجھا یہ رہا ہوں کہ آیت الکرسی کا پہلا جملہ جو ہے اللہ لا الہ الا ہو، اس کو قرآن کریم نے مختلف انداز سے بیان کیا. یا ایھا الناس، اور دنیا بھر کے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کے احسانات کو. هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے، کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان و زمین سے تمہارے لیے روزی کا انتظام کرے. یہ بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور ایسا ہے جو تمہارے لیے آسمان و زمین سے روزی رزق کا سامان کرے؟ پھر لا الہ الا ہو، خود جواب دیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور یہ انتظام کرنے والا نہیں. تو میرے دوستو، اس آیہ کریمہ کو جو میں بار بار کیوں بیان کرتا ہوں، اس کے اندر وہ کچھ ہے کہ جو سارے قرآن کی آیات میں نہیں. اس لیے سب آیات سے زیادہ افضل آیت قرار دی گئی، بلکہ آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں سب کتابوں کے اندر اس شان کی آیت اللہ نے نازل نہیں فرمائی.
بہت ساری آیتیں میں لکھ کر بھی لایا ہوں، لیکن وہ سب کے سب پڑھوں گا تو بڑا ٹائم گزر جائے گا۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں اپنے عقیدوں پر نظر ثانی کریں، تنہائیوں میں بیٹھ کر، کیونکہ ذمہ دار آپ ہیں، اپنی ذات کے بھی، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی، اپنے ماتحتوں کے لیے بھی۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے والدین، اللہ نہ کرے کہ والدین کے عقیدے خراب ہوں، لیکن ہمارے اس پاکستان کے اندر جو میرا ذاتی تجربہ ہے، آپ حضرات کے تجربے مجھ سے زیادہ ہوں گے، کہ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ جس کے اندر گھر کا بڑا جو ہے اس کا عقیدہ خراب ہے، گھر کا بڑا جو اس کا عقیدہ خراب ہے۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک صحابی گزرے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر، یہ مکہ کے رہنے والے تھے اور امیر زادے تھے۔ اتنے امیر زادے تھے کہ ان کی ماں ان کے ساتھ اتنا لاڈ کرتی تھی کہ ملک شام سے ان کے کپڑے بن کر آتے، اللہ اکبر، اور ایک سوٹ ایک دفعہ جب پہناتی دوبارہ پھر نہیں پہن دیتی تھی، دوسرا سوٹ پہن، اس قدر لاڈلے تھے اور اس قدر شہزادے تھے، اور ایسی خوشبوئیں لگاتے تھے کہ مکی شہر کے لوگ جب اس گلی سے حضرت مصعب گزر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہاں سے مصعب گزرا، یعنی معطر ہے پوری فضا۔ اس انداز سے ماں کے لاڈلے تھے یہ، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی کروڑہا رحمتیں نازل ہوں ان پر بھی، اللہ کے پیغمبر پر بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے۔ ماں مشرکہ تھی۔ ایسا ہوتا ہے اولاد کو اللہ دین کی سمجھ دے دیتا ہے کہ بڑے ٹھیک نہیں ہوتے۔ میں اس لیے اشارہ دے رہا ہوں کہ آج بھی ایسی صورت ہے، میرے سامنے بہت سارے مسائل میں صاحب ذکر نہیں کر سکتا، میں نے صرف مصعب بیر کی بات آپ کے سامنے کی۔ تو مصعب کو ماں نے کہا کہ محمد کا ساتھ مت دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو ماں سے بڑا پیار تھا، ماں سے پیار ہوتا ہے۔ جب یہ باز نہیں آئے تو ماں نے کہا باز نہیں آتا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، یہ خاموش رہے۔ خاموشی کا مطلب یہ کہ نہیں کھاتا نہ کھائے، لیکن محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ اس حد تک کہ ماں نے پھر نئے کپڑے دینا ان کو بند کر دیے، ساری سہولتیں ان کے چھین لی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ گوارا کر لیا، برداشت کر لیا، لیکن اپنے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بالآخر یہی وہ شخص ہیں، حضرت مصعب بن عمیر، انہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں تعلیم دینے کے لیے، پڑھانے کے لیے بھیجا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر ایسا ہوا ہے کہ اولاد کو اللہ نے دین کی سمجھ دے دی، بڑوں کو سمجھ نہیں ہوتی۔ میرے پاس یہاں بہت سے نوجوان آتے ہیں، تفصیلات نہیں ذکر کر سکتا۔ ایک نوجوان نے کہا کہ میری ماں کہتی تو داڑھی کیوں رکھی ہے، بہن کہتی داڑھی کیوں رکھی ہے، وغیرہ داڑھی۔ اس حد تک انہوں نے مجبور کیا کہ وہ میرے پاس آئے۔ اس مجلس کے چونکہ ساتھی تھے نوجوان، تو رو رہے تھے، کہنے لگا کہ یہ میں کیا کروں۔ یہاں باہر کھڑے، بڑی پرانی بات ہے، میں نے کہا یہ داڑھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر رکھی ہے یا ویسے فیشن کے طور پر؟ ایک تو سر جھٹکا اس نے، کہنے لگا جی حضور کی سنت، آپ سے یہ سنا تھا کہ حضور کی سنت ہے۔ میں نے کہا اللہ جزائے خیر دے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے بتایا کہ یہ دوسری بات یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا ہے یا تمہاری ماں کا؟ پھر اس نے سر جھٹکا اور پھر آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ کہنے لگا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے قدموں کے برابر میری ماں نہیں، دین سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے کہا اب مطمئن ہو کر پھر ماں سے صاف کہہ دیں میں نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا میری اماں، یہ جو طریقہ ہے داڑھی رکھنے کا، یہ نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں نے کوئی فیشن سمجھ کر نہیں رکھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر رکھا ہے۔ پھر ملک کا میرے خیال چلے گئے، کہاں چلے گئے، کافی عرصے سے رابطہ نہیں ان سے، لیکن بہرحال بڑے اطمینان کے ساتھ اس نے کہا کہ میں اب یہ کہوں گا، میں رہوں یا نہ رہوں لیکن نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے اور آپ کے اولادوں کو بھی سلامت رکھے، اور آپ کو اتنی ہمت دے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے بچوں میں سے کسی بچے کو یہ نعمت میسر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا حوصلہ دے، ہمت دے کہ طریقے سے، خوبصورت طریقے سے اپنے بچے کو سمجھا سکیں۔ لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ اپنے آپ کو بھی پہلے اپنا چہرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منور کریں، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، اور اس کو یہ مبالغہ نہ سمجھنا، میں ہر روز آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ سب لوگوں کے لیے میں ہر روز دعا کرتا ہوں، میرے دل میں یہ بات ہے، آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا، نہ مطالبہ کہ میرے لیے دعا کریں، میں ہر روز آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں مطمئن ہوں آپ حضرات کو دیکھ کر۔ لیکن میں درخواست کروں گا کہ اپنے چہروں کو اللہ کے نبی کے چہرے کے ساتھ مطابق کر دیں، پھر انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جب جائیں گے تو شرمندگی نہیں اٹھانی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش فرمائیں گے۔ لیکن جس کی داڑھی نہیں ہوگی رسول اللہ کے سامنے جا نہیں سکے گا، اگر جائے گا تو پھر اس کو بڑی شرمندگی ہوگی۔ اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ خود اللہ کے نبی کے سنت پر رہیں اور اللہ سے دعا بھی کریں، اپنے بچوں پر محنت بھی کریں، لیکن خدا نہ خواستہ ماں باپ دین سے برگشتہ ہیں تو پیار اور محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ان کے سامنے کرتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، ہمارے نبی کا طریقہ نہیں۔ انشاءاللہ آپ کی نیت کی درستگی پر آپ کی والدہ کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور والد صاحب کا ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، بہت سارے لوگوں کو، نوجوانوں کو میں نے اسے بتایا، انہوں نے کیا، اللہ نے میں ان کی رائے گاہ نہیں جانے دی، اللہ پاک نے قبول فرما لی۔ میں آپ حضرات سے بھی خاص طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں، جو بزرگ ہیں میرے سامنے بیٹھے، میرا ضمیر مطمئن ہے، اللہ سلامت رکھے اور لمبی زندگی دے اور اسی پر قائم رکھے، ظاہری شکلوں کی خوبصورتی کے ساتھ باطنی خوبصورتی میں نصیب فرمائے، عقیدے ٹھیک ہوں۔ لیکن نوجوان جو بیٹھے ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں، جو میں نے حوالہ دیا آپ کو، آپ کوشش کریں کہ اپنے والدین، والدہ کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس کے لیے دعا بھی کریں اللہ پاک سے اور درخواست بھی کریں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس طرح والد صاحب سے بھی کوشش کریں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ نیک نیتی کی بنا پر انسان کام کرتا ہے، میرا رب کبھی اس کو ناکام نہیں کرتا، یہ تجربہ کر، میرا ذاتی تجربہ ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ کام کیا گیا جو اللہ پاک اس کو فیل نہیں کرتے، اللہ پاک اس کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ میں نے حضرت موسیٰ بن عمیر کا آپ کا قصہ سنا دیا، اور یہاں مقامی سطح پر بہت سارے احباب ایسے میرے پاس آتے رہتے ہیں، نوجوان، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے جہاں بھی ہیں، اور آپ حضرات کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر استقامت نصیب فرمائے، آپ کے عقیدوں کی اصلاح بھی ہو جائے، اور آپ کے اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے، اور آپ کے اخلاق کی اصلاح ہو جائے، اور اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ قرآن کی برکت سے آپ کی اولادوں کو بھی دین پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔